بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 3 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ان 3 گھروں میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک مسلم لڑکی کا واقعہ۔ جب ایک مسلمان لڑکی آدھی رات کو مسجد میں پہنچی تو مسجد میں رہنے والے لڑکے نے اس کے ساتھ کیا کیا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں یہ سب بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، لوگوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ جس کی بھی رمضان میں موت ہو جاتی ہے، یعنی جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے رمضان میں، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ حدیث میں یہ بات صاف طور پر نہیں بتائی گئی ہے، یعنی کہ حدیث میں صاف نہیں آیا کہ جو رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 3 لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو رمضان کے اختتام کے وقت یعنی آخری وقت میں موت آئے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو ختم ہوتے وقت آئے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دیتے وقت آئے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ قیامت تک اس کو روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے، قبر میں اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ جب اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ ان 3 گھروں میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ وہ صحابی ایسا ہی کرنے لگا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں بہت برکت ہے، لیکن پردے سے اس کا کیا واسطہ ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے دروازے سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست گھر میں پڑتی تھی اور گھر میں برکت نکل جاتی تھی۔ تو پیارے دوستو، ذرا سوچئے، جب بے نمازی کے گھر کے آگے سے نکلنے سے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو جس گھر میں بے نمازی ہو تو اس گھر میں بھلا برکت کیسے ہوگی؟ حدیث نمبر 2۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، یعنی ہم کھاتے تو ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید آپ الگ الگ بچ کر کھانا کھاتے ہو،
تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ہم گھر کے لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے گھر میں ساتھ مل کر اور اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، سب لوگوں کو کھانا ساتھ مل کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا چاہیے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مہمان کا آنا جانا ہو، ایسے گھر میں بھی اللہ رب العزت خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے وقت بس گھر کی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ پاک اس سے گھر سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آدھی رات کو ایک خوبصورت لڑکی مسجد میں گئی تو اس کے ساتھ مسجد میں بیٹھے لڑکے نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ ایک نواب کی خوبصورت لڑکی دنگے فسادات کے دوران مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا تلاوت کر رہا ہے۔ لڑکی بغیر کوئی آواز کیے تھوڑی دیر تک وہیں پر کھڑی رہتی ہے، پھر اس نوجوان کے قریب چلی جاتی ہے۔ اسلامی رنگ میں رنگے نوجوان نے جب اپنے سامنے لڑکی کو بے پردہ حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، لیکن لڑکی نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ نوجوان لڑکے نے غصے میں خوشامد ہر طریقہ اپنایا، لیکن لڑکی نے باہر جانے سے صاف صاف انکار کر دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ مجھے باہر مت نکالو، میری عزت کو خطرہ ہے، اس لیے مجھے آج رات یہی مسجد میں گزارنے دیا جائے۔ اس پر نوجوان لڑکے نے کہا کہ تو ایک شرط پر مسجد میں ٹھہر سکتی ہے کہ تو ایک کونے میں پوری رات خاموشی سے بیٹھی رہے گی اور کسی بھی حال میں مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ لڑکی چپ چاپ اٹھ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ادھر نوجوان عبادت گزار لڑکا ہر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ پر رکھتا تھا اور پھر سسکیاں لے کر انگلی اٹھا لیتا تھا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ نہ بول سکی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ لڑکا فجر کی اذان دینے کے لیے اٹھا تو لڑکی سے بولا کہ وہ اب چلی جائے، نمازی آنے والے ہوں گے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ رات بھر بار بار ہر تھوڑی دیر بعد آپ اپنی انگلی جلتے ہوئے چراغ پر کیوں رکھ رہے تھے؟ نوجوان لڑکے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب کبھی مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوتا تو میرا ذہن پلٹ جاتا تھا۔ شیطان کہتا تھا کہ اکیلی لڑکی ہے، اسے اپنی خواہش پوری کر لو، مگر جب میں اس کا انجام کو یاد کرتا تھا تو میں اپنی ایک انگلی کو جلتے ہوئے چراغ پر رکھ کر یہ چیک کرتا تھا کہ کیا میں دوزخ کی آگ کو سہ پاؤں گا یا نہیں، مگر مجھے بہت جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ یہ چراغ کی آگ پر ایک انگلی میں برداشت نہیں کر سکتا، تو کل قیامت کے دن میرا جسم جہنم کے عذاب اور جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ لڑکی چلی گئی، وقت گزرتا گیا۔ اس نوابزادی کے لیے امیر سے امیر گھرانوں سے رشتے آتے رہے مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب ماں باپ نے اس سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا، اس نے کہا میری شادی اس مسجد میں رہنے والے نوجوان لڑکے سے کر دی جائے، اگر اس کی شادی اس نوجوان لڑکے سے نہ ہو سکی تو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ پیارے دوستو، ایک رات نفس کو قابو میں رکھ کر وہ غریب نوجوان محل میں چلا گیا۔ تو ذرا سوچئے، اگر ہم ساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں تو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں کیا کیا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان کے اس مقدس اور بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔